اللہ سبحانہ اپنے فضل سے ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت بخشے۔ تمام اہل اسلام جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اپنے فضل سے ہماری اولادوں کو روشن مستقبل نصیب کرے اور ہمیں بھی عافیت اور سلامتی سے زندگی عطا فرمائے۔ نہایت ہی عزت و احترام کے حامل میرے بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیز بچوں، اسلامی سنہ ہجری 1444 کا رواں ماہ مبارک ربیع الاول ہم پر طلوع کیے ہوئے ہے۔ اس ماہ مقدس میں دنیا کا سب سے بڑا اللہ کا احسان جو ضرور پذیر ہوا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آپ کے اس یوم میلاد کی مناسبت سے پوری امت مسلمہ ہمیشہ ہی لیکن اس ماہ مبارک میں خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کے شکر کی ادائیگی میں ابتہا، فرحت اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اور حضور کی شان اقدس کے مختلف پہلوؤں کو امت پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس امر کا اظہار کیا جاتا ہے اور تسلیم کیا جاتا ہے کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کا سب سے احسان عظیم ہے، اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے مسلمان اس نعمت عظمیٰ کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ کیا کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے میں نے بھی آپ حضرات کی سامنے قرآن مجید چوتھے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کی تلاوت کی ہے۔ اس کے ضمن میں ترجمے کے ساتھ کچھ امور آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے آپ حضرات کی خدمت میں درست طور پر وہ امور عرض کرنے کی توفیق دے دے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و حرمت کا اظہار ہوتا ہو۔ اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا فضل کیا، ان میں ایک
ایسا پیغمبر بھیجا جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ پیغمبر عظیم الشان ان پر اس کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں شرک کی ناپاکیوں سے، اخلاقی کمزوریوں کی، ہر طرح کی آلائشوں سے پاک صاف ستھرا فرماتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، گرچہ اس سے پہلے وہ سب کے سب لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ میرے محترم بھائیوں، عزت کے لائق میرے بزرگوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ نے جس احسان عظیم کا ذکر کیا ہے اہل ایمان پر، علماء تفسیر کی متفق علیہ رائے کے مطابق اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضور کا آنا، اس دنیا میں تشریف فرما ہونا، یہ اللہ سبحانہ کے احسان عظیم کی دلیل ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ نے اللہ سبحانہ کی طرف سے سونپی جانے والی ان نبوت کی ذمہ داریوں کے تحت آپ نے خلق خدا کو شرک و کفر کی گمراہیوں سے نکالا اور انہیں اخلاق کی ان بلندیوں سے آشنا فرمایا جسے مکارم اخلاق کی تکمیل کہا جاتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کی اس طرح سے تعلیم فرمائی کہ جن نفوس قدسیہ نے حضور کے نور نبوت سے اپنے سینوں کو روشن کیا، وہ اصحاب امت دنیا کے امام بن گئے، اور اللہ سبحانہ نے ان سے دین حق کی رہنمائی کا کام لیا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت کتب حدیث میں موجود ہے، اس سے اس آیت کا مفہوم اور زیادہ واضح اور بین ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام جمع تھے، اور آپس میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کر رہے تھے۔ اتنے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے اس حلقے میں تشریف لے آئے، اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے آتے ہی ان سے سوال فرمایا کہ تم لوگ یہاں کس وجہ سے
بیٹھے ہوئے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ کا اس نعمت عظمی پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں آپ کے ذریعے سے اپنے احسان عظیم سے ممنون فرمایا اور ہمیں اسلام کی طرف رہنمائی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، حضور ہم اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، کہ حضور آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، یعنی آپ کو ہمارے درمیان مبعوث کر کے اللہ نے جو ہم پر احسان فرمایا ہے ہم سب اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ کی قسم تم واقعی اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا اس کے سوا اور کوئی مدعا نہیں، ہم فقط آپ کی تشریف آوری پر اور اسلام کی سعادت میسر آنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے اللہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ میں تم پر کوئی الزام لگا رہا تھا، بلکہ سچ یہ ہے کہ میرے پاس ابھی جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اللہ سبحانہ تم لوگوں کی وجہ سے فخر کے ساتھ تمہارا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کر رہا ہے۔ اس حدیث سے ہمارے علماء نے استدلال یہ کیا کہ جس مجلس خیر میں نیک نیتی کے ساتھ صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے تھے، اللہ کو صحابہ کی وہ مجلس اور وہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ نے انتہائی فخر کے ساتھ اس کا تذکرہ ملائکہ مقربین کے سامنے فرمایا۔ آج بھی اگر ہم جیسا کوئی گناہ گار مسلمان صدق کے دل سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حضور کا ذکر خیر کرے تو اللہ کے کرم سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ ہم گناہ گاروں پر بھی یہ احسان فرمائے اور وہ قبول فرما کے اپنے بندوں کا تذکرہ ملائکہ مقربین میں فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اس حدیث شریف میں یہ الفاظ بھی بعض محدثین نے ذکر کیے ہیں۔ یہ ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا کہ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، حضور ہم اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ دوسری کتب حدیث ترمذی دیگر ائمہ نے اس کو یوں بھی نقل فرمایا ہے کہ اس میں ہے کہ ہدانا للاسلام، ہم اس امر پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری رہنمائی اسلام کی طرف کر دی ہے۔ معنی دونوں صورتوں میں محسن اعظم حضور کی ذات ہی ٹھہرے گی، اس لیے کہ حضور کی برکت سے ہمیں اسلام کی سعادت میسر آئی
حضور کی برکت سے ہمیں قرآن کریم جیسی نعمت جو ہے وہ میسر آئی، تو اگر قرآن کے ملنے پر، اسلام کی دولت کے نصیب ہونے پر، ایمان کی سعادت مل جانے پر کوئی آدمی شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو یہ بھی حقیقت میں حضور کی آمد کے اوپر شکریہ ہے اللہ کا، اس لیے کہ یہ ساری نعمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی امت کو نصیب ہوئی ہیں۔ عزیز دوستو، میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ نے اہل ایمان کو حضور کے توسل سے یہ حکم فرمایا کہ اے میرے حبیب، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے مل جانے پر خوشی کا اظہار کرو، یعنی آپ کو اولاد کی نعمت ملی، اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا اظہار کرو کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اللہ سبحانہ نے رزق میں وسعت بخش دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور اظہار کرو دنیا میں کہ اللہ نے میرے رزق میں برکت دی ہے، صحت و سلامتی، جسمانی قوت اللہ سبحانہ نے اگر کسی کو عطا فرمائی ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ رب کا شکر ادا کرے کہ اللہ سبحانہ نے مجھے صحت و سلامتی جیسی دولت دی ہے اور مضبوط جسم عطا کیا ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی بھی انعام خدا بندی جب انسان کو ملے تو اللہ کے اس احسان کے اعتراف میں اس نعمت کا تذکرہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ اللہ سبحانہ حضور کو مخاطب فرماتے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورہ ضحیٰ کی آخری آیت، فرمایا کہ جب بھی اللہ سبحانہ کا کوئی انعام تم پر ظہور پذیر ہو، اس نعمت کا تذکرہ دنیا میں کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ اللہ کا احسان مجھ پر ہوا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ فضل پر بھی خوشی کرو، نعمت کا اظہار کرو۔ محدثین، علماء، مفسرین نے یہ معنی متعین کیا کہ اللہ کے فضل کی اور رب کی نعمت کی سب سے عظیم شکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے کہ ساری نعمتیں نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہیں۔ ہمارے کتنے پنجابی کے شعراء، جدے آیاں بہاراں مسکرا پئیاں، کھڑے نے پھلتے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ نے عرب کے بت کدے میں نور اسلام کو وہ روشنی عطا فرمائی کہ جس نے بجھے ہوئے دلوں کو اللہ پاک نے روشن فرما دیا تھا۔ عزیزو، وہ لوگ جنہیں اللہ سبحانہ نے حضور پر ایمان لانے کی سعادت نصیب فرمائی، ان کی شان کو خود قرآن کریم نے بیان کیا۔ ارشاد فرمایا سورہ الفتح میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس آیت قرآنیہ کو پڑھیں نا آپ، اس میں کون سا کوئی دین کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، بلکہ صرف اور صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کو اور حضور پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کی عزت و حرمت کو اللہ نے بیان فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار کے مقابلے میں بڑے غیرت مند ہیں اور آپس میں بے حد مہر و محبت رکھتے ہیں۔ تم جب بھی انہوں دیکھو گے وہ تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے، تمہیں سجدوں کی حالت میں نظر آئیں گے،
اس سے ان کی غرض کسی کو دنیا کو دکھاوا نہیں ہے، بلکہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رحمت تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کی برکت سے دنیا عرب میں نور اسلام کو اس طرح روشن فرمایا کہ لوگوں کے سینے جو تھے وہ ایمان سے روشن ہو گئے۔ آج انہی پاک نفوس قدسیہ کی برکت ہے کہ امت کا، انسانیت کا ایک کثیر طبقہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلاوت کرتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور کل کائنات کے انبیاء تشریف لانے والے وہ جو ہیں وہ برحق ہیں، اور خاص کر کے خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اللہ کے سب سے بڑے فضل کی دلیل ہے۔ تو حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ اللہ سبحانہ کی سنت کے تابع ہے، محدثین نے اس کو قبول کیا، اور البتہ اس میں اگر ریاکاری ہے، اس میں اگر انسان کے اپنی ذات کی شعبدہ بازی ہے، تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ جیسے نماز جیسا عمل ریاکاری سے تباہ ہو سکتا ہے، قرآن کی تلاوت ریاکاری سے تباہ ہو سکتی ہے، کوئی اور عمل خیر جب ریاکارانہ طریقے سے کیا جائے تو اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا، تو بالکل اسی طرح اگر کوئی آدمی ریاکاری اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے کچھ بیان کر حضور کی نعت پڑھتا ہے تو اس کے وبال اسی کے اوپر ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نعمت ہونے میں یا حضور کے فضل ہونے میں کوئی کمی ہے، یہ معنی ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں یہاں پہ بطور دلیل کے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اور اسے ہمارے اکابر محدثین نے، امام بخاری جیسے رحمت اللہ بزرگوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ مشہور روایت ہے جو میلاد کے جلسوں میں عام بیان کی جاتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب جب انہیں ان کی لونڈی ثویبہ نے اطلاع دی کہ تمہارے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے گھر میں تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب اس کے اوپر اتنا خوش ہوا کہ آتکہا فا، کہ اس ثویبہ لونڈی کو اس نے آزاد کر دیا، یوں اشارہ کیا آزاد کر دیا کہ جا تو نے مجھے بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری دی ہے، میں تمہیں اس خوشی میں آزاد کرتا ہوں۔ اور اس دور میں آزادی کا مل جانا، جب غلامی کا دور تھا، لوگ بکتے تھے، عورتیں بکتی تھیں، یہ ایک بہت بڑا خدا کا انعام تھا۔ اور پھر ثویبہ بی بی جس نے ابو لہب کو حضور کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تھی، اور حضور کی خوشخبری سنانے کے عمل کے بدلے میں ابو لہب نے اسے آزاد کیا تھا، سب سے ابتدائی طور پر اسی خاتون محترمہ کو اللہ نے یہ عزت بھی عطا فرمائی کہ اس نے جناب محمد الرسول اللہ کو اپنا دودھ پلایا ہے۔ اسی خاتون محترمہ نے، سیدہ ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ یہ بخاری ذکر فرماتے ہیں، فرماتے فارضعت النبی، اس نے بی بی صاحبہ نے حضور کو دودھ پلایا۔ فرماتے ہیں فلما مات ابو لہب، جب ابو لہب مر گیا، اس دنیا سے اٹھا، تو اسے خواب کے عالم میں آپ کے ہی خاندان کے لوگوں میں سے کسی ایک نے خواب میں دیکھا ابو لہب۔ اور علماء کی وضاحت کے مطابق یہ خواب دیکھنے والی شخصیت کوئی عام نہیں ہے، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا ہیں اور حضور پر ایمان لانے والے ہیں،
سرکار کے دو چچا مبارک سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان کو ایمان کی شہادت بخشی تھی۔ ابو لہب ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت عباس نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا، کہا بتا یار تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تمہارا انتقال ہو گیا؟ تو کہا سوائے اس کے میں تمہیں اور کچھ نہیں بتا سکتا کہ پیر کے روز جب پیر کا دن آتا ہے تو جس انگلی کے اشارے سے میں نے حضور کی پیدائش کی خوشی میں سبیبہ کو آزاد کیا تھا، اس سے مجھ کچھ قطرے پانی کے مل جاتے ہیں جو میرے ہفتے بھر کی تسکین کا باعث بن جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ روایت لکھنے کے بعد امت کے علماء نے، یہ کسی یہاں کے آج کے بندے نے نہیں، کبار علماء نے اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر انوار پر ابتہاء کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ اللہ کی نعمت کا اعتراف بھی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ آج ہم تقسیم کر کے بیٹھ گئے، یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بظاہر انسانوں کو سمجھ نہیں آتی اور ضد کی بنیاد پر لوگ اس پر اٹک گئے، اور ایسے اٹکے کہ اب وہ لوگوں کو ایک دوسرے میں دھڑا بندیوں میں تقسیم جو ہے وہ امت ہو گئی ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، ہم کہتے ہیں جی میلاد کا جلسہ، میلاد کے جلسے میں کیا ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کے فضائل کا عالم بیان کرتا ہے، حضور کی تشریف آوری کی باتیں ہمیں سناتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں، حضور کی شریعت مطہرہ کے بارے میں کچھ احکام ہمیں بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر اسی عنوان کے تحت میلاد النبی کا جلسہ ہو، اشتہار ہو، عالم بھی تقریر کرے، چٹائیاں بھی بچھی ہوئی ہوں، تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ جبکہ اس کے مد مقابل آپ دیکھیں سیرت النبی کے جلسے میں کیا ہوتا ہے۔ سیرت النبی کا جو عنوان قائم کر کے ہم جلسہ منائیں یا اس میں بھی عالم بیان کرتا ہے، اس میں بھی اسی طرح چٹائیاں بچتی، اسی طرح سپیکر لگایا جاتا ہے، اسی طرح حضور کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ معنی یہ عرض کرنا کہ جب سیرت کے جلسے حضور کے زمانے میں نہیں ہوئے تو آج کرنے وہ جائز ہیں۔ بالکل اسی طرح میلاد النبی کے عنوان سے جناب محمد الرسول اللہ کا تذکرہ کرنا یہ بھی عین ایمان ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ چنانچہ بہت بڑے محدث امام بخاری کا شاگرد ہے، ہم لوگ ٹھنڈے دل سے غور کرنے کے عادی نہیں رہے، امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ابو عیسیٰ ترمذی، اور حدیث کی کتاب ان کی اس وقت ہمارے تمام مدارس دینیہ میں کسی بھی مکتبہ فکر کا وہ ہو باقاعدہ ترمذی پڑھائی جاتی ہے، اس کو پڑھتے ہیں علماء اس سے استدلال۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق احادیث مبارکہ کا تذکرہ کیا ہے، وہاں امام ترمذی نے باب یہی باندھا کہ باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب معنی کیا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مطلب میرا یہ ہے کہ یہ لفظ میلاد آج میری ایجاد نہیں ہے، آپ کی ایجاد نہیں ہے، یہ کسی عالم کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ اس لفظ کے عنوان قائم کر کے محمد الرسول اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک حدیث امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ذکر بھی فرمائی، میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کا ادب بھی دیکھیں اور حضور کا ذکر بھی سنیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب قباس بن اشعم، یہ بزرگ صحابی ہیں، ان سے ایک بار پوچھا، کہا کہ تمہاری عمر بھی خاصی ہو گئی ہے اور حضور بھی عمر کے آخری حصے میں آ گئے،
قباس مجھے یہ بتاؤ، یہ پوچھنے والا کون ہے؟ حضرت سیدنا عثمان حضرت قباس سے پوچھتے ہیں، اور ذکر کر رہے ہیں امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ باب میلاد النبی کے ضمن میں حضرت عثمان پوچھتے ہیں سیدنا قباس سے کہ انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قباس یہ بتاؤ کہ تم بڑے ہو یا حضور بڑے ہیں، رسول اللہ بڑے ہیں؟ ہم یہ عام طور پر ہمارا مکالمہ ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہو گئی جی؟ میری عمر جی 60 سال ہو گئی۔ آپ کی کتنی ہے جی؟ میری 55 سال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے بڑے، یا میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے بڑا ہوں۔ یہ ہمارا تصور تقیہ کلام عام طور پر ہے۔ اسی تناظر میں جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب قباس بن اشعم سے پوچھا کہ تمہاری عمر میچ کرتی ہے نبی کریم علیہ السلام سے، بتاؤ تم بڑے ہو یا حضور بڑے ہیں؟ آپ کو فکرہ میرا سمجھ آ گیا؟ توجہ سے جواب سنیے گا سیدنا قباس رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی، قباس کہنے لگے عثمان بڑے حضور ہی ہیں۔ فقال قباس حضرت قباس یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی، بڑے حضور ہی ہیں، لیکن انا اقدم منہ فی المیلاد، پیدا میں پہلے ہو گیا تھا، پیدائش میں پہلے ہوں، یعنی پیدا میں پہلے ہوا ہوں، مگر بڑے حضور ہی۔ اب یہاں سیدنا قباس نے اپنی عمر کا موازنہ 20 صحابی رسول کو بتا رہے ہیں، تو کس طرح انداز محبت ہے ان کا، کیا پیار ہے ان کا کہ تم پوچھتے ہو حضور بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ اور بڑے نبی کریم علیہ السلام سے ہی ہیں، حضور سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ کچھ روز پہلے پیدا میں ہو گیا تھا۔ اس کا تذکرہ امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی باب میلاد النبی کے ضمن میں کیا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا تذکرہ، حضور کے میلاد کی باتیں صحابہ آپس میں کیا کرتے تھے۔ آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے یہ پوچھا، حضور کی عادت کریمہ تھی، آپ پیر کو روزہ رکھتے تھے، آپ جو میرے بھائی عمرہ کی سعادت پانے گئے ہیں یا حج کی سعادت جنہیں میسر آئی ہے، جنہیں میرے بزرگوں کو بھائیوں کو، انہیں آج بھی عرب تمام تر کمزوریوں کے باوجود آج بھی پیر کا روزہ وہ بڑی کثرت سے رکھتے ہیں، بلکہ پیر کے روزے کو، پیر کے دن کو حرمین شریفین میں خواہ رمضان نہ بھی ہو تب بھی وہ شام میں افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں لوگوں سے اگر روزہ تو ادھر آ کے ہمارے ساتھ روزہ افطار کرو۔ پیر کا روزہ رکھا کرتے رہے نبی کریم علیہ السلام۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سبب کیا ہے؟ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی دن میں اللہ سبحانہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا اور اسی دن میں اس دنیا سے اٹھوں گا۔ میری ولادت بھی پیر کے دن کی ہے اور میرا وصال بھی جو ہے وہ پیر کے دن کا ہے، اس لیے میں پیر کے دن سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہاں حضور خود اپنا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے یہ بھی حدیث ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے میں اپنی اماں سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مقدس خواب ہوں جو میری والدہ میری پیدائش سے پہلے دیکھا کرتی تھی، یعنی خوابوں میں میں اپنی والدہ کو دکھایا جاتا تھا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ میں بشارت عیسیٰ ہوں، جس پیغمبر آخر الزمان کی بشارتیں خدا کا نبی عیسیٰ ابن مریم لوگوں کو سناتا گیا، میں عیسیٰ کی بشارت بن کر کے آیا ہوں۔ یہ حضور نے خود بیان کیا، محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور پھر آپ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تعمیر کعبہ کے وقت، آج صبح میں نے درس میں یہ ذکر کیا، تعمیر کعبہ کے وقت میرے بابا جد الانبیاء
حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، جس پیغمبر کی دعا، جس کی بعثت کی دعا جد الانبیاء نے مانگی تھی، وہ دعا کا ثمر بن کر کے میں محمد اس دنیا میں آیا۔ حضور خود اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ اس کے اوپر ضد کرنا، یہ میں کہتا ہوں دانش مندی نہیں ہے۔ ہاں البتہ میں اس کا قطعاً حامی نہیں ہوں، نہ مجھے اس کی حمایت کرنی چاہیے کہ اگر کسی ایسی محفل میں کچھ قسم کی خرافات ہوتی ہیں یا اس طرح کی کوئی اعمال بجا لائے جاتے ہیں جن کا دین سے تعلق نہیں ہے، تو ختم انہیں کرنا چاہیے کہ نہ کہ نفس مسئلے کو ختم کر دیا جائے۔ آج ہم شادی بیاہ کرتے ہیں تو شادی میں کتنی خرافات ہوتی ہیں، صرف کام تو ایجاب و قبول ہے نا، نکاح ہے نا، یہ سنت ہے، یہ دین ہے، مگر اس کے ساتھ کتنی علائشیں ہم نے ملا رکھی ہیں، مگر کبھی ہم ان کے اوپر حرف گیری نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کے اوپر طنز نہیں کرتے۔ جب کوئی محفل میلاد منا لے اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ ضد آ جاتی ہے۔ اس چیز سے اجتناب کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میں اتفاق سے عرض کر رہا ہوں، یہ میرے سامنے ترجمہ اور تفسیری حاشیہ جس عالم کا ہے وہ میرے مسلک کا نہیں ہے، یہ لکھ رہے ہیں کہ اس سے متفق علیہ علماء تفسیر کا قول ہے کہ احسان، جس احسان کا ذکر اس آیت میں اللہ نے کیا ہے وہ احسان محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا احسان، حضور اللہ کا فضل، حضور اللہ کی رحمت، حضور اللہ کے کرم کی شکل ہیں۔ حضور کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینا، ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کرنا، تحائف بانٹنا، محبتیں بانٹنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ حضور سے پیار کی دلیل یہ ہے کہ حضور کی امت سے پیار کرو، حضور کی شریعت سے پیار کرو۔ اللہ سبحانہ ہم سب کو عافیت و سلامتی کی زندگی عطا فرمائے۔ دو باتیں بڑی توجہ سے سماعت فرما لیں، میری معروضات پوری ہو گئیں۔ آج انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نماز مغرب کے بعد آپ کی اس جامع مسجد گلزار مدینہ میں محفل میلاد النبی کا اہتمام ہے۔ ہمارے بہت ہی فاضل دوست، نہایت ہی میٹھا میٹھا بیان فرمانے والے علامہ حاجی منیر احمد عطاری دامت برکاتہم العالیہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ میری تمام بزرگوں سے، بچوں سے، نوجوانوں سے، بیٹوں سے، بھائیوں سے دست بستہ التجا ہے کہ اس محفل پاک میں شرکت ضرور کریں، دین کی بات کو سنیں، حضور کا ذکر خیر سنیں، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ نمبر دو، موسم کافی بدل چکا ہے، میں آج بھی 40 منٹ سے اوپر ہو رہے ہیں، بات کرتے کرتے میں دانستہ طور پر کچھ تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں ٹائم کو۔ ہمارا ٹائم 1:30 بجے کا ہے۔ موسم میں تبدیلی کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم 1:30 بجے جماعت کھڑی کیا کریں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں 10-20 منٹ پر اپنی معروضات پوری کر لوں تاکہ وقت پہ اذان ہو، خطبہ ہو، پھر اس کے بعد جماعت ہو۔ تو 2-4-5 منٹ کا تو فرق ہو سکتا ہے، مگر اتنی لیٹ جو ہے اب وہ ٹائم اجازت نہیں دیتا۔ سردیاں شروع ہو گئی ہیں، تو تمام دوستوں سے، بزرگوں سے میری التجا ہے کہ جمعہ کی نماز کے وقت کا خیال فرمائیں اور نماز وقت پہ ادائیگی کو ہم سب ایک دوسرے کے لیے ممکن بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔